اس زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کریں جو بڑا فیمس ہو تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی میں فلاں شخص کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میرا جو اونر ہے، جو ارباب ہے وہ فلاں شخص ہے یا وہ فلاں پوسٹ پر ہے. ہم بڑی خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں، ہم بڑا فخر اس میں محسوس کرتے ہیں کہ جی ہاں میں فلاں عربی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ دبئی کا یہ ہے یا دبئی کا اس حصے میں وہ کام کرتا ہے. میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے. جب ہم اس کی کھیتی میں یا اس کی عمارت میں کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ خاکی ہیں. ہمارے یسوع جیسا کوئی نہیں ہے، اور جب ہم یسوع کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اس خدا قدوس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. جتنے بھی خدمت گزار ہیں جو خدمت کرتے ہیں، خدمتیں طرح طرح کی ہیں، وہ خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں خدا کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل جاؤں تو وہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے خادمین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، سوری، لیکن زمین پر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں خدا نظر نہیں آتا. جب ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو وہ خدا کو بڑی پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل جاتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا قصہ مریم و یوسف کا. جب وہ ہیکل میں گئے، یسوع مسیح کی عمر 12 سال تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، لیکن یسوع پیچھے تھا اور وہ آگے نکل چکے تھے. انسان ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میرا آج کا جو عنوان ہے کہ وہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کام کریں گے تو ہمارا اجر کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا. وقت زیادہ نہیں ہے، اسے مختصر طرح بیان کروں گا. کسی کو یاد ہے کہ اس روح زمین پر سب سے پہلے کون شخص تھا جس نے خدا کے ساتھ کام کیا تھا؟ ویری گڈ، سسٹر کے لیے زوردار تالیاں. سب سے پہلے اس روح زمین پر جس شخص نے کام کیا وہ نوح ہے. نوح کے وقت میں گناہ بہت بڑھ چکا. آپ پیدائش حوالہ 6 میں آپ کو مل سکتا ہے، یہ حوالہ باب 6 اور 13 14 2 آیات ہے. اس وقت جب گناہ بڑھ چکا تو خدا نے نوح کے ساتھ بات کی. نوح سے کہا کہ تو کشتی بنا، اور نوح نے خدا کے کہنے کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی. وہ خدا کے ساتھ اس نے کام کرنا شروع کر دیا. بہت سے لوگ اس وقت باتیں کرتے تھے، نوح کو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ کشتی بھی بنا رہا ہے تو خوشی پر، جہاں پانی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ کشتی کہاں پر بناتا ہے؟ کیا اتنا پانی آئے گا کہ ہم ڈوب کے مر جائیں گے؟ لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے. لیکن نوح لگا رہا، وہ رکا نہیں. اور جب کشتی کمپلیٹ ہوئی وقت کے مطابق، جب خدا کے حکم کے مطابق نوح اور اس کا گھرانہ 8 جانیں اس میں سوار ہوئی، جب 2 نر اور ناری جوڑے پرند جانور سب اس میں سوار ہوئے، تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے سوتے پھوٹ نکلے اور زمین کے بھی جو ہیں وہ بھی سوتے، آسمان کی کھڑکیاں بھی کھل گئی. وہاں پر ہمیں آسمان سے کھڑکیاں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، زمین کے سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر. اور کلام کہتا ہے وہاں پر کہ اتنی بارش ہوئی کہ سب کے سب ڈوب کے مر گئے. لیکن میرے عزیزو، جو خدا کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ باقی جو دنیاوی رہے، جو دنیاوی کام کرتے رہے، وہ ان کے کام پانی کے اندر چھپ گئے، وہ خود بھی پانی کے اندر ڈوب گئے. لیکن جو خدا کے ساتھ کام کر رہا تھا نوح، اس کی کشتی سب سے اوپر آ گئی. اس کا کام نظر آنا شروع ہو گیا لوگوں کو بھی.
جب وہ دوڑے کشتی کی طرف دوڑے پانی چڑھ رہا تھا اب دروازہ بند ہو چکا ہے اب وقت نہیں ہے لیکن کیوں اس کا کام نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے خدا کے کہنے کے مطابق کیا وہ خدا کے کہنے کے مطابق اپنا کام کرتا ہے اور اس کا کام سب کو نظر آنا شروع ہوا یہاں تک کہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کا کام آج بھی ہم اس کو حصے کو پڑھتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پر سفر کرتی ہوئی کہاں پر پہنچی وہ کہاں پر ہے کشتی ملی بھی بہت کچھ اس میں ہے آج بھی وہ کام نظر آتا ہے کیوں نظر آتا ہے کہ وہ کام کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا تھا وہ کر کس کے لیے رہا تھا خدا کے لیے اور جب خدا کے لیے کام ہم کرتے ہیں خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کام پھر ہمیں پتہ چلتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ مسیحی ہے پھر میرے عزیزوں جب یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے تو یسوع مسیح کے شاگردوں کو بڑی جلدی تھی اجر حاصل کرنے کی اجر پانے کی کہ ہمیں کیا ملے گا عامر بھائی میرے ساتھ نکالیے گا حوالہ میں یہ پڑھنا چاہوں گا ضرور متی کی انجیل اس کا نظر سے جواب کیا دیا کہ تو کیا کرے گا اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے اور انصاف ہی نہیں کرو گے اس سے پہلے کچھ اور بھی لکھا ہے کہ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھو گے میرے عزیزو جو لوگ خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہماری بہن نے ورشپ کی ہمارے بھائیوں نے ورشپ کی ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا جن کی محنت کی وجہ سے مجھے پتہ ہے شیر خان صاحب جو یہاں پر ہیں کہ وہ پہلے اور آپ کے ان کے اندر کیا فرق ہے آپ سب جانتے ہیں سیکھا ہے انہوں نے لیکن کہ کوئی سکھانے والا ہے اور یہ حوالہ میں ضرور پڑھوں گا میرے ساتھ نکالیے گا ایک اور حوالہ دانیل کی کتاب 12 اور اس کی 3 آیات کو پڑھیں گے 12:3 اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بہترے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے آمین اس میں بہت کچھ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا لیکن ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ جن کی کوششوں سے جن کی محنتوں سے بتھیرے صادق ہوں گے جو یہاں پر گاتے ہیں جو وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کلام کہتا ہے کہ وہ عبدالآباد آسمان پر ستاروں کی مانند چمکیں گے وہ عبدالآباد چمکتے رہیں گے کیسے آج ہم شاگردوں کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں شاگردوں کی وجہ سے آگے کتنے شاگرد بنے پولس رسول نے آگے شاگرد بنے پولس رسول نے کتنا کام کیا وہ آج بھی ہمارے لیے ہیرو ہیں وہ چمکتے ہیں اور آج اس زمین پر رہتے ہوئے اب دیکھیں تو بہت سے ہم خادمینوں کا ذکر کرتے ہیں جیسے ہمارے چرچ میں بڑا ایک ذکر ہوتا ہے ہمارے بزرگ خادم پاسٹر سلیم گوری صاحب کا آج بھی وہ چمکتے ہیں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں وہ چمکتے ہیں اور ان کی کوشش کی وجہ سے جتنے صادق ہوئے جتنے مسیح میں آئے وہ کیا ہیں وہ بھی عبدالآباد ستاروں کی مانند چمکیں گے یہ کیوں ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ لگے رہیں گے جب ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو یقیناً اس کا اجر زمین پر تو نہیں لیکن آسمان پر بہت بڑا ہے زمین پر تو دکھ ہے مصیبتیں ہیں یہ ضرور ہے کلام لکھا ہوا ہے یہ واضح لکھا ہوا ہے پولس رسول نے کتنی مصیبت اٹھائی یسوع مسیح نے کتنی مصیبت اٹھائی لیکن کہتا ہے کہ اجر آسمان پر موجود ہے تمہارے لیے ہلیلویہ لگے رہیں اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور یقیناً اس کا اجر نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور اس کا اجر دینے والا ہمارا خدا ہے آمین خدا آپ کو برکت دے گاڈ بلیس یو